اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ہم 177 نمبر آیت اس کو شروع کیا ہوا ہے اور اس کو ہم بائی پارٹس تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، اور کل ہم نے اس بات پر کی تھی کہ نیکی کا جذبہ جو ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مشرق یا مغرب کی طرف نماز پڑھ لیں، اس کا مطلب ادھر توجہ کر لیں، نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا حج کر لیں۔ اور نیکی کا تصور پوٹینشلی ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے داخل کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور چاہے وہ بہت نمازی پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اور وہ اس کا تصور یہ ہے کہ سچ بولنا ہے، نیکی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے، اور اسی طرح ڈاکو جو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، چکے ہوتے ہیں، لوگوں بدماش ٹائپ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے تحت بھی کوئی نہ کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی مسجد بنا رہا ہوتا ہے، کہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ لوٹ مار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فحش لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو وہ ایک وقت آتا ہے تو وہ بہت ساری نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ تو اب دوسری جو طرف ہم آ رہے ہیں اس میں ایک پہلو ہے یہ، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو یہ ہم نے آیت پڑھ رہے ہیں آیت البر، نیکی یعنی نیکی کیا ہے، یعنی انسان کے اخلاقیات کیا ہیں، اور اس کے پوری کی پوری ساری وہ چیزیں دی ہوئی ہیں۔ آج ہم تین چیزیں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے وہ آیت الآیات، یعنی آیت الآیات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ اس میں ڈھونڈو، غور کرو، فکر کرو۔ جیسے کہ ہم 164 نمبر آیت جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ان فی خلق السماوات والارض، ہم زمین اور آسمان کو دیکھو، اور اس کا کشتیوں کا چلنا اس میں دیکھو، لیل و نہار، دیر رات کو دیکھو، اور جو اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان سے پانی اترتا ہے، اور مردہ زمین جو اٹھ جاتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور جو مردے کو زندہ کرتا ہے، اور ہر طرف یعنی بادلوں کو اللہ تعالیٰ لے کر چلتے ہیں۔ اگر اب بادل وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کی طرف دیکھو، اور ساری کے ساری، اور اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو۔ اور اس میں جو نشانیاں ہیں، جو آیت الآیات ہم نے کہا، اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے، بیوقوف اس میں ان کا ادھر توجہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نیکی کا تصور میں نے ہلکا سا ہم نے بات کی ہے، جیسا بھی ہمیں سمجھ آئی ہے، اور اب ہم یہ پڑھیں گے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، یہ ایک بات ہوگی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ جب ہم انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ میرا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی حج روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی میرے لیے کوئی کسی قسم کی، لیکن اس کی نیت اس کی خالص، میرا اللہ واحد ہے اور وہ اکیلا ہے۔ من آمن، ایمان سے ہوتا ہے کہ اس سے امن میں ہوتا ہے ہر وہ جاندار چیز جو ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ، معاشرے کے جو لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اس سے ان کو خیر ہی کی توقع ہو۔ جس طرح ایک پھل ہے، آم کا درخت ہے یا کسی پھل کا درخت ہے، جب وہ اگے گا، وہ بڑا ہوگا، اس سے پھل لگیں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو ایمان والا بندہ ہے، اس سے جب تک اگر لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، وہ یہ نہیں اس کو بہانہ کر سکتا، وہ جب اس کے اندر ایمان ہوگا، اس کی نیت خالص ہوگی۔ نمبر ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، انسان کو جو نیکی کی طرف تیار کرتا ہے، وہ چیز آخرت، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ قوت والا ہے، حساب والا ہے، اور اس نے ایک حساب لینا ہے۔ تو والآخرہ، جب اس کے ذہن میں، انسان کی سوچ میں یہ تصور ہوگا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جب یوں ہی یہاں سے یہ اس دنیا کا یہ پیریڈ ہے یا گزاروں گا، تو اس جا کر ایک ایک سانس کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا میں نے اللہ رب العزت کے ہاں حساب دینا ہے۔ دو چیزوں کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت،
ایمان بالمعاد، معاد آخرت، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آیات الآیات ساری نشانیاں بتائیں جو دنیا میں آسمان کی ساری ہیں۔ ابھی وہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں صرف خالی نماز پڑھ لینا یہ نیکی نہیں ہے، میرے اوپر ایمان تم نے لانا ہے، اور ایمان میرے سے آپ سے لوگ امن میں ہوں، ان کو خیر اور بھلائی کی بات بتائیں۔ دوسرا کہ ہر عمل جو ہے، ہر جو چیز ہے اس کو تم سے حساب بھی لینا ہے، اور تم وہ لازماً تم کو وہ اس کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تیسری چیز آ جاتی ہے والملائکہ والکتاب والنبیین۔ یہ سوچ لینا، یعنی ملائکہ جو ہے فرشتے ہیں، اور کتاب پر ایمان لانا، اور نبیین پر ایمان لانا۔ یہ ملائکہ جو ہوتا ہے، فرشتہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی پیغام رسانی کرتا ہے، اور وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور کتاب جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے وہ سیمپل اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے انسان کو۔ اور یہ ایک ایمان بالرسالت، جس طرح اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اور یہ اب آ گیا والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ اور کتاب اور نبیین، یہ تین چیزیں بن کر ایک چیز جو اس کی وہ چیز بن جاتی ہے، ایک چیز بن جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان بالرسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر جب ایمان لائیں گے تو وہ ایک یونٹ ہو جائے گا، یعنی کیونکہ فرشتہ ایمان لے کر آتا ہے، انبیاء پر یہ نازل ہوتا ہے، ایمان بالرسالت کا تعلق ہو جاتا ہے، وہی ایک مجسمہ، ایک چیز بن جاتی ہے، ایک ماڈل بن جاتا ہے، یعنی اسوۃ حسنہ بن جاتا ہے، اور کیونکہ وہ پریکٹیکلی طور پہ ہو جاتا ہے، اس کا ایک ایک انچ، ایک ایک سوچ جو ہوتی ہے، ایک ایک عمل جو ہوتا ہے، وہ رسول کی وہ پریکٹیکل اس کو کر کے بتا دیتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ اب آج ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے کر آنا اور آخرت کو سامنے رکھنا، کوئی بھی بات کریں ہر آن وہ اس کا ہم سے اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے، اور ایمان بالرسالت، ملائکہ، کتاب اور النبیین، یہ سب مل کر کیا ہو جائیں گے؟ یہ ایک کتاب بن جائیں گے، اور ان نفل آگے پھر رشتہ داری آ جاتی ہے، معاملات دوسرے شروع ہو جاتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم ایمان والے کا بندے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی نیت صاف ہو، اور اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، محبوب اللہ یا مقصود اللہ اور مطلوب اللہ، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہاں اس کو کل کو کھڑا ہونا ہے، اور جو یہ انسان نہیں کہہ سکتا مجھے کسی نے کر نہیں دکھایا، نبی آتا ہے جو اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے، جہاں بھی تم پلٹو گے، جہاں بھی تم جاؤ گے، جہاں بھی کہیں ہوگے، اگر آپ یہاں ادھر دنیا میں آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے گے، اپنی مرضی سے تو نہیں جائیں گے۔ اب یار عبادت ہم کریں گے، یہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، تو اللہ رب العزت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کی مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے ساتھ ہم نے حساب لینا۔ اگر اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے بندے نہیں بنیں گے، اس نے تھوڑا سا جو ہمیں اختیار دیا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہی ہے، اور اسی کے سامنے جا کر حساب دینا ہے۔ یہ تین چیزیں ہماری سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے مال جو ہے تمہارے لیے، وہ اس کو کس طرح اس کی تقسیم کرنی ہے، اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن، تاکہ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آ جائے۔